کہانی شروع کرتے ہیں جی. 23 سے لے کے 1 تک جو اسکارپیوز آپ کی جرنی ہے فیملی ایریا پہ، اس فرنٹ پہ اللہ کا شکر ہے کہ ستارے بہتر ہیں. ایک کیوس ضرور ہے، وہ ہے آپ کے بچوں والے ہاؤس میں، آپ کی لو لائف میں. تو اس کا میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ بہت محنت کرنی ہے اپنے بچوں کے اوپر. اسپیشلی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے ان کے معاملات میں. پھر لو لائف میں جہاں پہ بہت ایموشنل ہو کے کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو، تو وائل کمیونیکیٹنگ ود یور لوڈ پارٹنر آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اپنے الفاظ کے چناؤ میں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ کہنا چاہیں اگلا کچھ سمجھے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اسے آپ نے کلیئر کر لینا ہے، کیونکہ یہ پھر لمبی دوریاں ڈال سکتے ہیں کچھ ستارے یہاں پہ. ایک یہ جو آیا جو غلط فہمیاں پیدا کرائے گا، یہ تو 14 فیبروری کو این ویلنٹائن والے دن یہاں پہ لینڈ کرتا ہے. دن بھی ایسا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو ہیپی ویلنٹائنس نہ کہہ سکے ہو، جو کہ میں تو کہتی ہوں کہ پھر لوگوں کی تنقید شروع ہو جاتی ہے، ہم مسلمان اس دن کو نہیں مناتے. آئی ایم سوری، میں اس چیز کے خلاف ہوں. وہ چیز جو رشتوں میں پیار ڈالے، وہ چیز ریمائنڈر کی طرح جو ہے اگر آپ کو یاد کرا دے اپنے بھولی ہوئی محبت کو، بھولی ہوئی چیزوں کو، میں اس کو برا نہیں کہتی. مجھے تو اس چیز سے اختلاف ہے کہ مسلمان نہیں مناتے اس دن کو. مسلمان تو اپنی عید کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ بڑی اچھائی کرتے ہیں کہ جو عید کا حکم ہے آپ سو کے گزار دیتے ہیں اس دن کو. تو خیر میں اس چیز کے بڑی خلاف ہوں. یہاں پہ مجھے نہ اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل نہ کیجیے گا. تو آپ نے اپنے ان معاملات میں کیئرفل رہنا ہے، آپ کی لو لائف، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، کیونکہ ستارہ ان رشتوں میں امتحان لے سکتا ہے. یہاں پہ آپ کی دوستیوں والا ہاؤس بھی آ جاتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں دنیاوی وہ والا ہاؤس بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل چلنا ہے اپنے ان ایریاز کے اندر جو ہے. ہاں ایک ستارہ بہت اچھا ہے، اور 2 اور 3 کا دن بھی شکر ہے کہ ستارے کی سپورٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک پلیزنٹ ستارہ موجود ہے جو کہ آپ کے نہ ہیلتھ کو انشاءاللہ بگڑنے دے گا اسکارپینس، نہ آپ کے جاب ایریا میں کوئی غلطی ہونے دے گا انشاءاللہ. تو یہ 2 دن جو ذرا خطرناک ہو سکتے تھے یا تھوڑے اوور برڈن ہو سکتے تھے وہ آرام سے گزر جائیں گے 2 اور 3 مارچ جو ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک ستارہ اسکارپین جو 10 فیبروری سے جو سیدھا ہوا ہے، آلسو کہ یہ یہاں پہ تشریف لایا تھا اسکارپینس 24 مئی 24 مئی 2024 کو، ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو اچھی خبریں دینا شروع کی ریگارڈنگ یور فائنینشیل ہاؤس. 10 اکتوبر 2024 سے یہ ذرا سلو ہو گیا، الٹا چلنا شروع ہو گیا. ابھی 10 فیبروری سے یہ اسٹیبل ہوا ہے، اور اب یہ 100% بلیسنگ دے گا آپ خانہ مال میں. اگر آپ کو اپنے کو وراثتی مسئلوں کو حل کرنا ہے، کہیں سے کوئی ریکوری لینی ہے، پیسوں کو ملٹی پلائی کرنے کا رسک لینا ہے، اس سے بیسٹ ٹائم اسکارپینس آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ کے فضل سے، اور اپنے معاملات کو ذرا بہتر کر لیجئے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ کے خانہ مال میں جو ہے، تو یہاں پہ چیزوں کو بہتر کر لیجئے تاکہ جو ہے کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اس کے بعد جی ایک ستارہ جو یہاں پہ تھوڑا ڈسٹرب ہے اسکارپین، جس کو میں نے 5 فیبروری سے جنوری سے بولنا شروع کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی. اللہ نہ کرے کس نے کیا ہو. اب 25 فیبروری کو یہ سرنڈر کرنے جا رہا ہے، 60% سرنڈر کرے گا، یہ میں پہلی لائن بول دوں. لیکن یہ یہاں تک آپ کو کسی نہ کسی لیگل میٹر میں پھنسا سکتا تھا اسکارپینس. ہمارے اسکارپین بچوں کی اسٹڈی کو ہٹ کر سکتا تھا، کسی ویزا میں کوئی مشکلات لے کے آ سکتا تھا، کسی ویزا پروسیس میں کوئی ڈیفیکلٹیز لا سکتا تھا، کسی پیپر ورک میں ڈیلے پیدا کرا سکتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی 60% جو ہے نا اس کی وحشتوں کو سکون آ جائے گا اسکارپینس اسی ہفتے 25 فیبروری کو. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ابھی یہ ایگزٹ یہاں سے نہیں کر رہا. جب تک اپریل نہیں گزر جاتا میرے اسٹوڈنٹس کو نصیب پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا، ان کو ہارڈ ورک کرنا ہے.
آپ نے اسکارپینس کسی پرائے پھڈے میں نہیں جانا. کوئی آپ کو اگر کوئی بات آپ کو کوئی گھسیٹتا بھی ہے کہ اس کو کورٹ کچہری کے تھرو سالو کرو, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں ٹیبل ٹاک پہ مذاکرات سے سالو ہو جائیں, ورنہ سب پرولونگ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنا پڑتا ہے, اپنے پیپر ورک کو سنبھال کے رکھیے, آپ اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے جو ہے, اور اپنے سفر کے جو ایس او پیز ہیں وہ کمپلیٹ فالو اپ کیجیے. تو یہ ہے جی اس ہفتے کے ستاروں کی صورتحال. یہ تھا ہمارے زون بی کے ستاروں کے حال. اللہ کرے سب کی زندگیوں میں خیر ہو. چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک آخری زون ہے جو اب میرے ساتھ آپ نے ایک آخری مرحلہ طے کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کرو کری ہو جائیں گے. تو زون بی تک میرا ساتھ دیجیے, چھوٹی سی بریک کے بعد پانی کی, تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں زون سی میں. زون بی تو ہو گیا کمپلیٹ. اور اگر اب تک سنتے سنتے بھی ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا, سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو, تو ذرا جلدی سے پش کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ فیملی ممبر بن جائیے. ہوتی ہے ملاقات چھوٹی سی بریک کے بعد زون سی میں. اسٹے ود اس. تھینک یو. ہمایوں محبوب برج اقرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو نوکری کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے, مگر نوکری کے معاملات میں کاہلی نہ کریں. جن افراد کی نوکری لگی ہوئی ہے انہیں تاخیر نہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. اولاد کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے. قانونی معاملات میں تاخیر ہوگی. ہر قسم کے جھگڑے سے بچیں, اب کی ٹانگوں میں چوٹ لگ سکتی ہے. گاڑی ڈرائیو کرتے وقت بہت احتیاط کریں. کچھ افراد کو نیند کے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اس ہفتے اب کے اخراجات دوائیوں پر, ڈاکٹر پر, معالجین پر ہو سکتے ہیں. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے ان کا جو ٹریڈیشنل رولر ہے اب کا مارس, وہ فائنلی 6 دسمبر کے بعد اب ڈائریکٹ ہو گیا ہے. وہ آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ تھا, جس کی وجہ سے آپ کو پیک اپ نہیں محسوس ہو رہا تھا, چیزیں اس طرح سے پیک اپ نہیں لے رہی تھی جس طرح سے ان کو لینا چاہیے تھا, اور اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے. اور آپ کے 9ویں گھر میں اب اسٹیشن ہے, لیکن اب یہ کہ اس ہفتے وہ سمجھ لیجئے کہ اس ہفتے وہ اپنی اس پوزیشن سے باہر نکل آئے گا جس میں کہ وہ بڑی انہیپی پوزیشن میں تھا, اس میں سے نکل آئے گا. سو اب یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے, اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیمپرز یا غصہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہے. لوگوں کے مزاج جو ہے نا وہ تھوڑے بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مزاج کے مطابق آپ کو تھوڑا سا مینج کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے لوگوں کے بلا وجہ موڈ آف ہوں, یا کوئی بھی اپنی ذاتی کسی وجہ سے لوگوں کے موڈ تھوڑے سے بیڈ ہیں. ٹیمپرز آر رننگ ویری ہائی, سو بی کیئرفل ود ہینڈلنگ پیپل. آپ لوگوں کو وہاں پر ہرٹ نہ کریں جہاں پر بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ہٹ کر دیں جہاں وہ پہلے سے ہی زخمی ہو. سو اس بات کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ کا جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ مین کنسرن ہونا چاہیے. آپ سٹریس بہت زیادہ لے رہے ہیں, اور آپ کا جو سٹریس ہے اس کی وجہ سے کبھی آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں بہت زیادہ. سو اپنے موڈ سوئنگز پر بہت زیادہ دھیان رکھیے گا, اور اپنی جو آپ کی سوچیں ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, یا جو آپ پلان کرتے ہیں, یا جو آپ کے اندر ہے اسے آپ باہر نکال سکتے ہیں, اسے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس, یا کچھ لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, یا وراثت ہے, یا انشورنس ہے, یا لون ہے, یا ٹیکسز ہے, ان کے مسئلے بھی اس ہفتے ہائی لائٹڈ نظر آتے ہیں کہ آپ کو ٹیکسز کے حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے, یا وہ چیزیں جو لوگوں نے آپ کی دینی ہے اور جو آپ نے لوگوں کی دینی ہے, سو وہاں پر تھوڑا سا ایشوز کافی زیادہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. آپ نے چیزوں کو کہیں پر بھی اپنا رائٹ گیو اپ نہیں کرنا. جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. بچوں کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ میجر اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز لینے پڑے, یا پھر ان کے حوالے سے کئی طرح کے مسئلے مسائل آپ فیس کر سکتے ہیں. ناٹ مسئلے مسائل, اولاد کہہ لیں یا وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اسٹرانگ ایڈوائز کرنی پڑے, یا ان پر آپ کو تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ڈسپلن کرنا پڑے, اپنی بات ان پر فورس کرنا پڑے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے منی,
فائنانسز بہت زیادہ آپ کے لیے پازیٹیو اس ہفتے اس کا امپیکٹ دکھائی دیتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی، لوگوں کے جھوٹے وعدے، لوگوں کی غلط بیانیاں اور ایسی باتیں، انہیں پتہ ہے کہ جو وعدہ وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ وعدہ آن اوتھ کر رہے ہیں تو بھی وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے. آپ کی لو وائب جو ہے اس میں محبت، دوستی، کلیئرٹی تو ہے، لیکن آپ کی جو آپ کی بات ہے وہ ہرٹفل ہو سکتی ہے. آپ کی بات سے، آپ کے رویے سے آپ اپنی لو لائف میں ڈسٹربنس پیدا کر لیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ اوپلائٹ بن رہا ہے. اوپلائٹ 7 کلر کا سٹون ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پتھر جس میں سے 7 کلرز کی شیڈز دکھائی دیتے ہیں، جس سے اوپل ہوتا ہے بٹ ناٹ اوپلائٹ. اوپلائٹ کلیئر کوارٹز ہوتا ہے جس کو کہ آکسیڈائز جس میں فیل ہوتی ہے، اس میں سے 7 رنگ نکلتے ہیں. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بیلنس ہے یا ترازو ہے، جس کو ہم بیلنس کہتے ہیں یا ترازو کہتے ہیں، دونوں جس کے پلڑے برابر ہوں، یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب دن شروع کرو تو رب کے نام سے کرو، دن کا اختتام کرو تو اپنے رب کے نام سے کرو اور تمام وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو. کہیں پر بھی، کبھی بھی، کسی بھی حال میں ناکام نہیں ہوگے. اب موو کرتے ہیں